وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ، اے نبی علیہ السلام اگر آپ کے اللہ کی طرف سے یہ بات آپ کے رب کی طرف سے طے نہ پا چکی ہوتی اس سے پہلے، اِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، کہ یہ جو اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے ایک مقررہ وقت تک دیکھتا ہے، لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، تو اللہ تعالیٰ کب سے ان کے درمیان فیصلہ کر چکا ہو۔ میرا کوئی ایک نظریہ ایسا بتائیں جو میں نے امت میں نیا لانچ کیا ہو، کوئی ایسا نظریہ نہیں ہے جس میں میں تفرد کا شکار ہوں۔ تو ہمارے ہر نظریے کے ساتھ کوئی نہ کوئی مکتبہ فکر متفق ہے، اور ہماری ہر بات کے ساتھ کسی مکتبہ فکر کے گلے میں ہار پڑ رہا ہوتا ہے اور کسی مکتبہ فکر کی دم پہ پاؤں پڑ رہا ہوتا ہے۔ کوئی نئی بات نہیں ہے، جہاں پہ اختلاف آتا ہے پھر ان باتوں پہ آتا ہے جس میں ان کی دم پہ پاؤں پڑ رہا ہوتا ہے، اور سر ایک کی دم پہ پاؤں پڑ رہا ہوتا ہے تو دوسرے کے گلے میں ہار پڑ رہا ہوتا ہے۔ جنہوں نے لبادہ اہل سنت کا پہناوا ہوتا ہے اور حقیقت میں وہ رافضیت کے گندے نطفے ہوتے ہیں۔ انجینئر مرزا مردود اسی قسم کے انسانوں میں سے ہے جو صحابہ کی پاک ہستیوں کو اپنی گندی پلید ناپاک زبان سے لوگوں کے سامنے ان کی حیثیت کو خراب کرنے کے لیے رافضیت کے پیسوں پہ پلنے والا، ایران کے ٹکڑوں پہ پلنے والا یہ جانور صحابہ کے بارے میں اپنی زبان گندی دراز کرتا ہے، اور حقیقت میں اس کا من پلید ہے، اس کے ماننے والے اس سے بڑے پلید ہیں۔ کیا ہے تیری حیثیت، کیا ہے تیرا مقام اور منصب، تیرا مرتبہ کیا ہے؟ کیا چاند کے اوپر تھوک دینے سے چاند گدلا ہو جائے گا؟ نہیں نہیں، تیری تھوک جو ہے وہ تیرے منہ کے اوپر آ کے گرے گی۔ حضرات گرامی قدر، ہر محب رسول تیرے پر تھوکے گا، ہر محب صحابہ تیرے پر تھوکے گا، ہر ابن تیمیہ سے محبت کرنے والا تیرے وجود کے اوپر تھوکے گا، تیرے کردار پہ تھوکے گا، تیری سیرت پہ تھوکے گا، تیرے نسب العین پہ تھوکے گا، تیرے نظریے پہ تھوکے گا۔ حضرات گرامی قدر، جھوٹا ہے، یہ کذاب ہے، یہ مکار ہے، یہ دجال ہے، لوگوں کو اپنے دام تصویر میں پھنسانا چاہتا ہے۔ تو علمی کتابی نہیں ہے، تو دنیا کا سب سے بڑا فسادی ہے، جس کا کام، جس کو مخ کو بٹھایا گیا ہے صحابہ کے خلاف بھونکنے کے لیے۔ مرزا جیل بھی بولے گا، وہ جیل بس بات کہاں سے چلے گئے؟ کتے دے دماغ میں جو پاؤں تو سوا کچھ نہیں، کتے دے دماغ میں جو پاؤں تو سوا کچھ نہیں آمدہ، کچھ نہیں آمدہ، کہ کیسے یہ قبر سے نکلے گئے۔ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علم و کتابی۔ اب یہ کہتا ہے کہ میں ہوں مسلم علمی کتابی، اور ساری امت کے اکابر کے خلاف بھونکتا ہے، اور میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ یہ کتابی کا جو لفظ ہے فقہ کی کتابیں یا ہمارے عربی لٹریچر میں تو یہ تو یہودی یا کرسچن کو کہا جاتا ہے، اور اس کا معاملہ بھی بٹوین لائنز اسی طرح ہی ہے۔ میں کہتا ہوں نہ تم علمی نہ ہو کتابی، نہ تم علمی نہ ہو کتابی، نہ تم مچھلی نہ مرغابی، نہ تم علمی نہ ہو کتابی، وزن پورا رکھنا ہے، نہ تم مچھلی نہ مرغابی۔ اب انجینئر مرزا محمد علی کو کیا پتا بابا ہوتا کیا ہے؟ وہ تو اس کو تو حضرت جی جو پیچھے سے پیسے آ رہے ہیں نا، اس کو تو وہ نظر آ، اس کو کیا پتا بابا ہوتا کیا ہے؟ اب بابا اپنے زمانے میں ایک زمانہ ہوتا ہے، اب بابا اپنے جہاں میں ایک جہاں ہوتا ہے، اور اس کا وقت ایک جہاں، یہ اس کو نہیں پتا، اور نہ اس کی باتوں میں آنا ہے انشاءاللہ۔ میرا ارادہ بن رہا ہے، کیونکہ اب وہ ہمارے بابوں کی طرف آ رہا ہے، اور وہی اپنے بابوں کی طرف۔ منوس تجھے کیا پتا داتا حضور ہے کیا؟ تیرا باپ یہاں دین لے کے آیا تھا، وہی آیا تھا غزنی سے لے کے، یہاں شجر اسلام تیرے دادے نے نہیں بویا، بابے نے بویا، تجھے کیا پتا سلطان الہند کے آئے منوس آتے۔ جہلم میں مذہبی اسکالر انجینئر محمد علی مرزا قاتلانہ حملے میں زخمی ہو گئے، پولیس نے مقدمہ درج کر کے 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ گزشتہ روز جہلم میں ہفتہ وار لیکچر کے دوران حملہ آور نے انجینئر محمد علی مرزا پر چاقو سے وار کیا، جس سے محمد علی مرزا کے بازو پر معمولی زخم آیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ حملہ آور کی شناخت لاہور کے رہائشی شہزاد علی کے نام سے ہوئی ہے۔ تھانہ سٹی میں مقدمہ درج کر کے 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ بعض لوگ جو ہمیں مشورہ دے رہے ہیں نا کہ جی وہ جو حالات و واقعات بڑے ہیں جی، آپ ملک چھوڑ جائیں، یہ کر دیں، میرے بھائی یہ آپ کسی اس زوم میں نہ رہیے گا۔ ملک چھوڑ کے کیا
یہ لوگ سب کچھ چھوڑ کے جائیں گے. یہ ان کے باپ کا ملک ہے کہ چھوڑ کے چلے جائیں؟ ان کو پتہ ہی نہیں میری طبیعت کا. یہ اس چکر میں تھے کہ ہم یہ کریں گے تو یہ ٹھنڈا پڑ جائے گا. اللہ دے بندے ہو، یہ ٹھنڈے وہ پیندے ہیں جو عوام کے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں، جو سینکڑوں لوگوں کو اپنی جیب سے روٹی کھلاتے ہیں. وہ ایسے نہیں ہوتے. یہ غریب نواز جو لوگ ہوتے ہیں ان کا ایٹیٹیوڈ یہ نہیں ہوتا. آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو واسطہ کس بندے کے ساتھ ڈالا ہے. ابھی تک نہیں پتہ چلا آپ کو. اور دوسرا میں یہ بات آپ کو بتا دوں کہ the damage has been done. جو میں اپنی زندگی میں آپ کے فرقوں کے ساتھ کر سکتا تھا نا، وہ میں آج کی ڈیٹ میں کر چکا ہوں. اب اس ڈیمیج کی ریکوری کا میری زندگی یا میرے ملک میں رہنے یا نہ رہنے سے کوئی تعلق نہیں.